اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تعارف سورہ طلاق، انٹروڈکشن۔ اس سورہ میں طلاق کے مسائل مذکور ہے، اس لیے اس کا نام الطلاق تجویز ہوا۔ اس میں 2 رکوع، 12 آیتیں، 249 کلمے اور 1060 حروف ہے۔ زمانہ نزول: یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی وہ آیت جن میں طلاق عدت کے احکام بیان ہوئے ہیں، ان آیت کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ مضامین: عہد جاہلیت کا عرب معاشرہ از اول تا آخر بگڑ چکا تھا۔ لغو رسم و رواج کی پابندی نے ان کی خانگی زندگی باہمی اعتماد اور سچی خوشیوں سے محروم کر دیا تھا۔ نکاح، طلاق، عدت، نفقہ، رضاعت اور دوسرے مسائل جن کا عائلی زندگی سے گہرا تعلق ہے، ہر قسم کے معقولیات سے عاری تھے۔ اسلام نے یک لخت سے پہلے نظام کو درہم برہم کر کے انہیں رکھ دیا، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے تدریجی اقدامات کیے تاکہ مقصد بھی پورا ہو جائے اور عجلت میں کی گئی اصلاحات سے جو مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہے ان سے کم سابقہ پڑے۔ پہلے شوہر اپنی بیوی کو ان گنت طلاقیں دے سکتا تھا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کرتا، جس سے عورت کی زندگی اس کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت 229 میں بتا دیا کہ شوہر زیادہ سے زیادہ 3 طلاقیں دے سکتا ہے، اس کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ البقرہ کی آیت 228 میں مدخولہ عورت کی عدت بتا دی کہ 3 حیض ہے۔ اسی آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ رجعی طلاق کی صورت میں عدت ختم ہونے سے پہلے خاوند رجوع کر سکتا ہے اور تجوید نکاح کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ البقرہ کی آیت 230 میں طلاق مغالظہ کی صورت میں دوبارہ نکاح کا حکم بیان کر دیا اور اسی صورت کی آیت 234 میں اس عورت کی عدت بتا دی جس کا خاوند فوت ہو جائے۔ عائلی زندگی سے متعلق ایک حکم سورۃ الاحزاب کی آیت 49 میں بیان کر دیا کہ اگر نکاح کے بعد دخول سے پہلے طلاق واقع ہو جائے تو پھر مطلقہ کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں، وہ اسی وقت نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن عائلی زندگی کے متعلق کئی مسائل ایسے رہ گئے تھے جن کے جوابات مطلوب تھے۔ کئی دیگر احکامات کے بارے میں وضاحت کی ضرورت تھی تاکہ عمل کرنے والا منشاء الہی کے مطابق ان پر عمل کر سکے۔ اس صورت کو نازل فرما کر اس خلا کو پر کر دیا۔ نیز طلاق جس کی اجازت اسلام نے صرف ناگزیر حالت میں دی ہے، جبکہ میاں بیوی کے مل کر رہنے کا کوئی امکان نہ ہو اور اسے الابغض المباحات قرار دیا ہے، اس کے لیے ایسی پابندی لگا دی کہ اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو طلاق کا وقوع بہت ہی کم ہو جائے۔ پہلے اس مطلقہ مدخولے کی عدت بیان کی گئی تھی جسے حیض آتا ہو، یا ان مدخولہ عورتوں کی عدت بیان کی جا رہی ہے جنہیں حیض آنا بھی شروع ہی نہ ہوا ہو، یا وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہو جب حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورت کو اگر خاوند طلاق دے دے یا اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اسے کتنی عدت گزارنی ہوگی، اس مسئلے کی بھی یہاں تصریح کر دی۔ مطلقہ جب عدت گزار رہی ہو تو اس کی سکونت اور نفقہ کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ شیرخوار بچے کی رضاعت کا انتظام اور اس کی اخراجات کون برداشت کرے گا؟ ان تمام مسائل کو یہاں تفصیلاً ذکر کیا گیا۔ اس صورت کا ایک اور پہلو آپ کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ بلا شبہ اس میں اہم اور دور رس نتائج کے حامل قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود قرآن کریم کی انفرادیت قائم ہے۔ یہ صرف قوانین کی کتاب نہیں جو متعدد
دفعات پر مشتمل ہو اور جن سے سرتابی کرنے والا مختلف سزاؤں کا مستجب قرار پاتا ہو، بلکہ اس میں جگہ جگہ ان احکام کی بجا آوری کی ترغیب دینے کے لیے ایسے جملوں کا اضافہ کیا گیا جنہیں پڑھ کر ان پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان احکام کی پابندی تقوی ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہیں کھول دیتا ہے اور اسے یوں رزق دیتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان جب ان آیت میں غور و فکر کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ان احکام پر عمل کرنے سے اس کا رب کریم اس پر راضی ہو جائے گا تو پھر بڑی خوش دلی سے ان احکام کو بجا لاتا ہے، خواہ اسے کتنا مالی خسارہ بھی برداشت کرنا پڑے۔ یہی قرآن کریم کی وہ خصوصیت ہے جو اسے قوانین کا مجموعہ ہونے کے باوجود قوانین کی دیگر کتب سے ممتاز کرتی ہے۔ دوسرے رکوع میں بتا دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام بڑا دردناک ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہیں انہیں ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر ایسی جگہ پہنچا دیا جاتا ہے جہاں حق کا آفتاب نور فشانی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔